السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کی دعا سیریز میں ہم 11th دعا دیکھیں گے، اور یہ دعا از فار انسائٹ، دیٹ مینس یہ بصیرت کے لیے دعا ہے کہ ہم حق اور باطل میں فرق کر سکیں۔ یعنی اللہ رب العزت سے اس چیز پر ہم مدد طلب کر رہے ہیں کہ یا رب ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنا سکھا دے، سچ اور جھوٹ کو پہچاننا سکھا دے۔ تو اب انشاءاللہ، اور یہ جو دعا ہے امام الغزالی نے اس دعا کو اپنی شرح الاحیاء میں بیان کیا ہے، ایز ویل ایز جو امام ابن کثیر ہیں رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 کی تفسیر میں اسے مینشن کیا ہے، تفسیر ابن کثیر میں۔ تو انشاءاللہ ہم اس دعا کو دیکھتے ہیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ تو ہم لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ The very first word is اللہم۔ اللہم یا اللہ کے برابر ہی ہے، یا اللہ کہہ لیں، ہم اللہم کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ یا کا مطلب ہوتا ہے اے، اللہ کا میننگ ہو جائے گا اللہ، تو ہو گیا اے اللہ، اور انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں او اللہ، اے اللہ۔ تو اللہم مطلب اے اللہ۔ ارینا، ارینا یہ دو الفاظ ہیں، اری پلس نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ جو ارینا ورڈ ہے یہاں پر بھی آ رہا ہے، دیکھیں سیم ورڈ یہاں نیچے بھی آ رہا ہے۔ تو ارینا یہاں پر کمانڈ ہے، حکم ہے، حکم امر ہے، اس کو کہا جاتا ہے کمانڈ یا پھر آرڈر کہا جاتا ہے، کہ آرڈر دینا۔ کسی کو آرڈر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ کام کرتا ہے سامنے سے، لیکن ہم چونکہ دعا مانگ رہے ہیں تو دعا میں وی آر ناٹ پلیسنگ دا آرڈر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم آرڈر نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہم کیا کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا طلب کر رہے ہیں۔ کس چیز کی؟ ارینا۔ تو یہاں پر اری میں ریکویسٹ ہم کیا کر رہے ہیں، اری جو بنا ہے، ورڈ بنا ہے را حمزہ یا سے۔ را حمزہ یا کا مطلب ہوتا ہے ٹو سی، دیکھنا، ٹھیک ہے۔ تو ارا کا مطلب ہو جائے گا یہاں پر، چونکہ یہ آرڈر فارم میں بنانا ہے تو دیکھنا تو ترجمہ نہیں کریں گے، ہم ترجمہ کریں گے دکھا، جب بھی آرڈر ہو جائے گا نا، جب بھی یہ ریکویسٹ بنے گی دکھا، تو اری کا ترجمہ ہو جائے گا دکھا، یعنی شو، ٹو شو، اری کا مطلب ہو جائے گا ٹو شو۔ اچھا، اری ہو گیا۔ پھر اٹیچ پروناؤن آ رہا ہے یہاں پر، ضمیر متصل نا، نا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، پلورل ہے یہ، ہمیں، ہمیں دکھا، شو اس، او اللہ شو اس، اے اللہ دکھا ہمیں، کیا دکھا ہمیں؟ الحق۔ اب یہ جو ارینا ہم نے ابھی یہاں پر پڑھ لیا، یہ دوبارہ سے یہاں پر آئے گا، ارینا دکھا ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دعا بالکل سیم ہی ہے، اوپر اور نیچے دونوں لائن سیم ہے آلموسٹ، اور صرف ایک لفظ کی تبدیلی سے دعا تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے، مطلب دوسری لائن کا ترجمہ چینج ہوا ہے۔ ارینا دکھا ہمیں، الحق، الحق کا جو ہے اور یہ حقن جو ہے دونوں بنائے حق سے، حق، حق، حق کا مطلب ہوتا ہے سچ یا پھر ٹروتھ، ٹھیک ہے، ٹروتھ۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہم اے اللہ ارینا دکھا ہمیں، الحق کا حق کو، حقن حق، حق کو حق دکھا، یعنی کہ سچ کو سچ کر دکھا، یعنی سچ جو ہے وہ میں پہچان سکوں کہ یہ سچا ہے، یہ چیز حق ہے، اس کو میں پہچان سکوں، دین حق کو مجھے پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اے اللہ ارینا دکھا ہمیں، الحق کا حق کو، حقن حق، یعنی سچ کو سچ دکھا۔ اب یہاں پر بات ہو گئی اتنے کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا دے، سچ کو سچ پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اب ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر ہو گئی علم کی بات، کہ اللہ مجھے یہ علم عطا کر دے کہ میں سچ کو پہچان سکوں، تیرے دین میں جو چیزیں حق ہیں ان کو پہچان سکوں، تیرے دین میں جو اس کے علاوہ کوئی باتیں جو نکل آئی ہیں کسی اور وجہ سے، تو اس کو چھوڑ کے میں حق کو جان لوں، ٹھیک ہے، تو میں حق کو پہچان سکوں، حق کو حق جان لوں۔ وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ، یہاں سے ہم دوسرا پارٹ لے رہے ہیں، وَارْزُقْنَا، و سب سے پہلا ورڈ ہے و، یہاں پر بھی آئے گا و، یہاں پر بھی آئے گا، واؤ کا ترجمہ ہوگا اور، اینڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ واؤ جو ہے کنجنکشن ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، یعنی کہ جوڑنے کا کام کرتا ہے، تو یہ ہو گیا حرف عطف اور کا ترجمہ ہوگا، تو جہاں جہاں واؤ آ رہا ہے وہاں پر ترجمہ ہوگا اور۔
ارزقنا، اور بھی ترجمے ہوتے ہیں واو کے، لیکن یہاں پر صرف اور کا ترجمہ ہے تو ہم اسی پہ فوکس کریں گے. ارزقنا، جس طرح ارینا 2 حصے تھے اسی طرح ارزق کے بھی ہم 2 حصے کریں گے. ارزق پلس نا، ارزق پلس نا. ارزق میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ورڈ آ رہا ہے روزال قاف. روزاق کا مطلب ہوتا ہے رزق، رزق کا مطلب ہوتا ہے پروویژن. تو اب چونکہ یہ ارزقنا بھی کیا ہے، کمانڈ ہے یعنی ریکویسٹ ہے، تو اس کو بھی ہم رزق دے، ہے نا، گرانٹ، پرووائڈ کا ترجمہ ہم کریں گے. پرووائڈ یا گرانٹ کا ترجمہ کریں گے تو ہم ارزق کا ترجمہ کریں گے رزق دے. اچھا، اگر ہم اچھا سینٹینس بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کے ارزق کی جگہ توفیق کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے ہم ارزق کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں. ارزق رزق دے، کس کو دے؟ رزق نا. ابھی آیا تھا یہاں پہ ارینا، دکھا ہمیں. اسی طرح رزق دے نا، کس کو؟ ہمیں. ہمیں رزق دے، ہمیں رزق عطا کر، ہمیں رزق دے. یا پھر پرووائڈ اس، پرووائڈ اور نہ ہو گیا اس، پرووائڈ اس. تو کیا کیا پرووائڈ اس، کیا دینا ہے، کیا مانگ رہے ہیں ہم اللہ رب العزت سے؟ کس چیز کا رزق مانگ رہے ہیں؟ اتباعہ. اتباعہ یہ بھی 2 الفاظ ہیں، اتباع پلس ہو. اتباع بنا ہے تبعین سے. تبع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے نقشے قدم پر چلنا، ٹو فالو دا فوٹ اسٹیپس، کسی کے قدم پر چلتے جانا. کوئی چل کر گیا ہے اسی جگہ پر، اسی راستے پر چلنا. آپ نے دیکھا ہوگا نا جب ریت پر کوئی پیرنٹس چلتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں، جہاں پر پیرنٹس نے ریت میں ان کے پیروں کے نشان ہوتے ہیں بچے اسی میں پیر ڈال کر چل رہے ہوتے ہیں. دیٹ از کالڈ اتباع. ٹھیک ہے، اتباع یعنی کہ پیچھے چلنا، پیروی کرنا، اتباع کرنا، فالو کرنا. تو یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں اتباع، فالو کریں، ورزقنا اور رزق دینا ہمیں اتباعہ، فالو کرنے کی. ہو اس کو، ہو کا ہو بھی اٹیچ پروناؤن ہے، جیسے نہ اٹیچ پروناؤن ہے ویسے ہو بھی اٹیچ پروناؤن ہے. ضمیر متصل ہے. ہو کا مطلب ہوگا اس کی، اس کی اتباع کرنے کی، اس کی پیروی کرنے کی ہمیں کیا دے دے؟ رزق دے دے. اب ہم اگر اس کا سینٹینس بنائے تو کیسے بنے گا؟ اللہم، اے اللہ، اری دکھا نا ہمیں، الحق کا حق کو، حقاً حق، اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا دے. اور ارزق رزق دے دے نا ہمیں، اتباعہ اس کی اتباع کی، اس کی اتباع، اس کو فالو کرنے کی کا رزق دے دے. اب اس کو فالو کرنے کا رزق دے دے، ہم اس طرح سے ترجمہ کر رہے ہیں. ہم اچھی اردو میں یوں ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کو فالو کرنے کی، اس کی پیروی کرنے کی توفیق دے دے. ٹھیک ہے، گرانٹ از دا توفیق. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ارینا دکھا ہمیں حق کو حق، سچ کو سچ کر دکھا دے، اور ہمیں توفیق دے دے. نہ ہمیں ارزق، توفیق دے دے، رزق دے دے. صحیح ترجمہ ہے. ہم اردو کے مطابق اس کو توفیق کا ترجمہ کر رہے ہیں، اصل میں وہ رزق ہی لکھا ہوا ہے. I'll explain you that انشاءاللہ. اس کے بعد ارزقنا، ہمیں رزق دے دے، ہمیں توفیق دے دے اس کی اتباع کی، اس کی پیروی کی. یعنی کہ ہم نے کہا یا رب علم تو دے کہ ہم حق کو حق پہچان جائیں، لیکن صرف علم کافی نہیں ہے نا، عمل بھی کریں. کہ یا رب ہمیں یہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. صرف علم آ جانا اٹس ناٹ سفیشینٹ. تو ہمیں توفیق عطا کر دے کہ جب حق کو پہچان لیں تو پھر اس کے اوپر کیا کریں؟ اس کو تھام لیں، اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں، اس کو فالو کرنا شروع کر دیں، اس کی پیروی اور اتباع شروع کر دیں. پھر ہم کہہ رہے ہیں بالکل اسی کے اپوزٹ، یہاں پر حق کو حق دکھا دے، تو یہاں پر اس کی اپوزٹ بات آ رہی ہے. حق کا اپوزٹ ہے باطل. اور دیکھ لیا ہم نے ارینا، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اری مطلب دکھا نہ ہمیں، اور دکھا ہمیں الباطلہ. باطلہ بنا ہے بطلام سے، بطلام، بطل، بطل کہا جاتا ہے جھوٹ کو، فالس ہوڈ کو. وہ چیز جو حق نہ ہو اسے بطل کہا جاتا ہے. تو اسی سے بنا ہے باطل. دونوں ورڈ باطل بنے ہیں اسی سے، الباطل اور باطلن دونوں اسی سے بنے ہیں. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اور اری دکھا نہ ہمیں، الباطلہ باطل کو، جھوٹ کو، باطلن جھوٹ، جھوٹ کو جھوٹ دکھا دے، سچ کو سچ دکھا دے. ٹھیک ہے، اور دکھا ہمیں، شو اس the falsehood as false، false as false یعنی جھوٹ کو جھوٹ ہی دکھانا. اور یہ ہو گئی آدھی بات، علم کی بات، کہ اللہ جھوٹ کو جھوٹ پہچاننے کی توفیق عطا فرما، جو باطل ہے اس کو باطل پہچاننے کی توفیق عطا فرما، جو فالس ہوڈ ہے اس کو میں ریکگنائز کر سکوں، اس کی توفیق عطا فرما.
وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، دوبارہ سے وہی ورڈ آ گئے و، ارزق اور پھر نا، تو و کا ترجمہ ہوگا اینڈ، اور ارزق کا مطلب ہوگا رزق دے دے یعنی توفیق دے دے، نا کا ترجمہ ہوگا ہمیں، اور ہمیں توفیق دے دے اور ہمیں رزق دے دے۔ کس چیز کا رزق دے دے؟ اب دوسرا رزق ہم مانگ رہے ہیں، اجتنابہ، اجتنابہ یہ بھی دو ورڈ ہیں، اجتناب ایک ورڈ ہے، اچھی اردو میں ایک اجتناب ورڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اجتناب پلس ہو۔ اجتناب کا مطلب ہوتا ہے پرہیز کرنا، یعنی کسی چیز سے بچ جانا، کسی چیز سے رک جانا، کسی چیز کو مطلب یعنی ٹو ریفرین، ٹو ایبسٹین، یہ ترجمہ ہوگا اجتناب کا۔ تو یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے اجتناب یعنی پرہیز کرنا، بچنا، ہو اس سے، تو ہو اس سے، اجتناب بچا، اس سے بچا لے، ورزقنا و اور ارزق رزق دے یا توفیق دے نہ مجھے، ہمیں ہمیں، اجتنابہ اس سے بچنے کی، اس سے پرہیز کرنے کی، اس سے اجتناب کرنے کی، اس سے ریفرین کرنے کی، اس سے ایبسٹین کرنے کی۔ تو یہ سارے ہم ترجمہ کریں گے، ہو کا مطلب ہوگا اٹس یعنی اس، اور یہاں پر ترجمہ ہوگا ایبسٹین اور ریفرین، ٹھیک ہے، اجتناب پرہیز بچنا۔ تو اب پوری آیت کا، پوری دعا کا ترجمہ اگر ہم کریں، اور ارینا دکھا ہمیں، الباطلا باطل کو، باطلن باطل، جھوٹ کو جھوٹ دکھا دے، باطل کو باطل دکھا دے، اور ارزقنا دکھا اور رزق دے ہمیں، توفیق دے ہمیں اس سے بچنے کی، اس سے اجتناب کرنے کی، اس سے پرہیز کرنے کی، اس سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارینا، اے اللہ دکھا ہمیں، اری دکھا نہ ہمیں، الحق کا حق کو، حقاً حق، و اور ارزق توفیق دے، رزق دے نہ ہمیں، اتباعہ اس کے، اس سے، اس کی اتباع کرنے کی، پیروی کرنے کی، و اور ارینا دکھا ہمیں، الباطلا باطل کو، فالسوٹ کو، باطل کو باطل دکھا دے، و اور ارزق رزق دینا ہمیں، اجتناب کرنے کی، اس سے بچنے کی، توفیق ہمیں دے اس سے بچنے کی۔ تو یہاں پر اگر دعا کا ہاف پورشن دیکھا جائے، حقاً اور یہ باطلاً تک، تو اس حصے میں ہم علم مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے، علم، اور یہاں سے ہم عمل کی توفیق مانگ رہے ہیں، چونکہ علم نافعاً اسی کو کہا جاتا ہے، ایسا علم جو کہ نفع دینے والا ہو، بینیفیشل نالج اسی کو کہا جاتا ہے جس میں عمل کی توفیق ہو، جس کو ہم عمل میں لے آئیں اور اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو جائے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، حق کو حق دکھا دے، باطل کو باطل دکھا دے، سچ کو سچ پہچان سکوں میں، جھوٹ کو جھوٹ پہچان سکوں میں۔ صرف پہچاننا کافی ہے کیا؟ بہت سارے لوگ جھوٹ کو جھوٹ پہچانتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے، بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں کر پا رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں، یا رب کہ حق کو حق دکھا دے، باطل کو باطل دکھا دے، صرف دکھا مت، پھر اس کے بعد عمل کی توفیق دے دے، کہ جب میں حق کو دیکھ لوں، جب ہم حق کو دیکھ لیں تو پھر کیا کر لیں؟ اس کی پیروی بھی کر لیں، پیروی کرنا بھی آسان کر دے، فالو کرنا بھی آسان کر دے، اور جب میں باطل کو پہچان لوں کہ یہ غلط ہے، یہ اللہ کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جب مجھے اس بات کی خبر ہو جائے تو مجھے یا رب توفیق عطا کر دینا کہ میں اس سے پرہیز کر سکوں۔ دیکھیں یہ اتنی جامع دعا ہے، اتنی، اور خصوصی طور پر آج کے دور میں جبکہ اتنے سارے مسلک، اتنے ساری ورائٹی ہو چکی ہے، اتنے سارے مطلب الگ الگ فرقے ہو چکے ہیں، جس میں انسان کا ایک جگہ پر کھڑے رہنا مشکل ہو رہا ہے، تو ہم اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں، یا رب کہ مجھے دکھا تیرا دین اصل کون سا ہے، جب میں اتنی ساری ویریشنز میں مطلب ڈائلیما میں ہوں، میں کشمکش میں ہوں، یا رب یہ تذبذب میرے دل سے نکال، یا رب یہ کشمکش، یہ جو ڈائلیما ہے مجھ سے دور کر، کہ کون سا حق ہے، میں کس چیز کو حق کہوں، جو تیرا حق ہے، جو تیری طرف سے بھیجا ہوا حق ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتایا ہوا حق ہے، اس کو میں پہچان سکوں یا رب، کیونکہ سوسائٹی کا نارم اور اس کا کلچر اور اس کی تہذیب اور اس کا تمدن اس قدر ہمارے اندر رچ بس چکا ہے کہ ہم نے دوسرے کمیونٹیز کے، دوسری سوسائٹیز، دوسرے کلچرز کو اپنے دین میں شامل کر لیا،
اور اب وہ ہمارے اوپر ایک بوجھ کی طرح بن گیا ہے. تو یا رب ہمیں دکھا دے کہ جو تیرے نبی نے ہم تک دین پہنچایا تھا وہ حق دین مجھ تک پہنچا دے, اور میں جب اس کو پہچان جاؤں تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ میں اس کو فالو کر سکوں, اس کی اتباع کر سکوں, اس فوٹ اسٹیپ پر چل سکوں جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے, جس پر انعام یافتہ لوگ چلے تھے. اور یا رب مجھے توفیق عطا فرما کہ جو چیزیں تیرے دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتی اور دین میں گڑھ لی گئی ہیں, وہ چیزیں جو ہمارے اندر دوسری سوسائٹی کے ذریعے سے آ گئی ہیں, دوسرے نارمز, دوسرے ریگولیشن, دوسرے قوانین اور دوسرے کلچر سے ہمارے دین میں آ گئی ہیں, یا رب مجھے توفیق عطا فرما دے کہ میں اس باطل کو پہچان سکوں, میں اس جھوٹ کو پہچان سکوں, اس کو ریکگنائز کرنے کے بعد میں اس سے بچ سکوں, میں اس سے پرہیز کر سکوں. دیکھیں کیوں یہ اللہ رب العزت کی اعانت, اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد کے بغیر ناممکن ہے. کیونکہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے, دیکھیں بہت سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز حق ہے, اور یہ چیز جو ہمارے سوسائٹی میں یا ہمارے صدیوں سے پرکھوں سے چلی آ رہی ہے وہ ہمارے لیے ہمارے دین میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ ارے لوگ کیا کہیں گے اگر ہم ایسا کریں گے, ارے ہمارے خاندان کی رسم ہے, اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو لوگ ہمارے خاندان والے ناراض ہو جائیں گے. یعنی وہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت سے ہم اس پر ہم اس پر کیا مانگ رہے ہیں, اللہ میری مدد فرما دے کہ میں چاہوں تو میں اس کو کر بھی پاؤں. ایسا نہ ہو کہ میں چاہ بھی رہی ہوں اور مجھے ہر طرف سے مجبور کیا جائے کہ میں اس پر عمل نہ کر سکوں. تو دیکھیں کتنی چھوٹی سی دعا ہے یہ, اور کتنی جامع ہے کہ اللہ مجھے اس وبال میں سے نکال لے کہ میں دنیا میں پھنس کر رہ جاؤں, میں دنیا کے کلچر اور تمدن اور تہذیب میں پھنس کر رہ جاؤں, اور تیرے دین سے کیا ہو جاؤں, اجتناب کر جاؤں, اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور مجھے اس بات کی فکر نہ رہے کہ تم کیا کہے گا, تیرے نبی کو کیسے لگے گی یہ بات اگر میں اس چیز کو فالو نہ کر سکوں. تو بالکل درد مند دل کے ساتھ اس کو دعا میں اپنے شامل کریں کہ یا رب مجھے دکھا دے حق, یا رب مجھے دکھا دے باطل, یا رب مجھے حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے, یا رب مجھے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو اگر ہم پوری دعا کا ترجمہ کریں, دیکھیں کتنی پیاری ہے نا یہ دعا کہ اللہم, او اللہ, ارینا, show us الحق کا حق, truth as truth, warzuqna, and provide us the ability ittiba'ahu, to follow it. Or and arina, show us or enable us, al-batila, dikha ہمیں, show us al-batila batilan, یعنی falsehood as false. warzuqna, or and urzuqna, give me, provide me the ability, grant me the ability. کس چیز کی ability؟ اجتنابہو, to refrain from it, to abstain from it. تو یہاں پر اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں گے یا رب اس کا علم بھی عطا کر دے, یا رب اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے. اللہم, اے اللہ, ارینا, دکھا ہمیں, الحق کا حق کو, حقاً حق, ورزقنا, اور ارزقنا, رزق دے ہمیں, توفیق دے ہمیں, اتباعہ, اس کی اتباع کرنے کی, وَأَرِنَا, اور دکھا ہمیں, الباطل باطلا, جھوٹ کو جھوٹ, ورزقنا, اور رزق دے ہمیں, پرووائڈ کر یعنی توفیق دے ہمیں, اجتنابہ, اس سے اجتناب کرنے کی, پرہیز کرنے کی, بچنے کی. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اللہ رب العزت ہم سب کو حق دکھا دے, ہم سب کو باطل سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ سبحانہ وتعالی اس دعا کو ہمارے حق میں کیا کر دے, قبول فرما لے, ہم سب کے حق میں قبول فرما لے, اور مسلم امہ کو ایک یونائٹ کر دے, ہم سب کو ایک کر دے, اور ہم سب کو حق پہچاننے والا, نبی کی سنتوں کو اور قرآن کو سمجھنے اور حق کو پہچاننے والا بنا دے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, اللہم زد فزد, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.